بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله مولانا العظيم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، بزرگوں، معزز ساتھیوں، منتظمین جلسہ، یقیناً آپ جمیع احباب بہت دیر سے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کی جانے والی نعتوں کو اور اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں پیش کی جانے والی منقبتوں کو سنتے رہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاضری کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. میں جن نورانی کلمات کو آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کیا ہوں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں مومنین کی جانوں اور ان کے مالوں کا خریدار ہوں. تو خدا خریدار ہے، بیچنے والے مومنین ہیں. مگر دوستو، کس کے بدلے میں بیچا ہے؟ مومنین اپنی جانوں اور مالوں کو کس کے بدلے میں بیچے؟ اور پروردگار عالم کون سی قیمت دے کر اس کو خریدا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دنیا میں بیچنے والے کوئی نہ کوئی چیز بیچتے ہیں تو قیمت درہم و دینار، پیسہ، روپیہ لگاتے ہیں. میں مومنین سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو جنت دے کر خریدا ہوں. تو جنت کے عوض میں رب نے خرید لیا. اب یہ تصور ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ نہ مال مومن کا ہے نہ جان مومن کی ہے. ہمارا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. بھئی وہ خرید لیا ہے. یہاں لطف کی بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ دیا کون تھا، جان اور مال دیا کون تھا، تو آپ سیدھے انداز میں جواب دیں گے کہ دیا بھی وہی تھا. پروردگار عالم ہی تو عطا فرمایا تھا. بھئی کوئی دوسرا تو نہیں دیا، رب نے ہی دیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے مومنین پر
کہ جان مال دیا بھی وہی اور خرید بھی وہی رہا ہے. دنیا کے اندر یہ ایک انتہائی نرالا کاروبار ہے کہ بیچنے والا بھی وہی ہے, خریدنے والا بھی وہی ہے. بیچنے والا بھی وہی ہے, خریدنے والا بھی وہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مومنین کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن یہ نہ سمجھے کہ مال میرا ہے, مومن نہ سمجھے کہ جان میری ہے. جان بھی اسی کی ہے, مال بھی اسی کا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی جان کو, مال کو خرید لیتا ہے اور اس مومن کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں خرید کر مقرب بنا دیتا ہے, تو رب ذوالجلال اس خریدے ہوئے مومن کو کمالات عطا فرماتا ہے. بہت ساری نوازشات سے اس کو نوازتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر اللہ سے اپنے آپ کو بیچتے ہیں, جیسے کہ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر آیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم خود ان کو خریدتا ہے. تو ادھر بندے آگے بڑھ کے بیچنا اور ہے, رب کائنات خوش ہو کے خریدنا اور ہے. ہم اگر یہاں سے اپنے آپ کو بیچیں تو یہ جو کاروبار ہے رد بھی ہو سکتا ہے, قبول بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ خود اپنی مرضی سے خریدے تو پھر وہ رد ہونے کا سوال ختم ہو جاتا ہے. ہمیشہ وہ کاروبار فائدے کا ہی ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے بدلے میں خریدتا ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت دے کر جنت کے بدلے میں خریدتا ہے. لیکن کچھ اعلیٰ مرتبے کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ رب کائنات جنت دے کر نہیں خریدتا, اپنی رضا دے کر خریدتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنی رضا دے کر خریدتا ہے. تو دوستو, آج ہم جس باعظمت شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہے, برکات کی, بغداد کی جس برکت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہے, حضور سیدنا شیخ المشائخ, قطب الاقطاب, سید السالکین, سلطان الواصلین, امام المقربین, امام المتوسلین اور امام الزاہدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ, یہ وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو بیچے نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو جنت دے کر نہیں خریدا بلکہ اپنی رضا دے کر خریدا ہے. غوث اعظم کو اللہ نے خرید لیا ہے. کیا دے کر خریدا؟ جنت دے کر نہیں خریدا, رضا دے کر خریدا. جب وہ اپنی رضا دے کر کسی کو خریدتا ہے, جب اپنی مرضی دے کر کسی کو خریدتا ہے, جب اپنا لطف و کرم دے کر کسی کو خریدتا ہے, تو اس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شان پیدا کر دیتا ہے کہ اس بندے کے اختیار میں یہ بات دے دیتا ہے, اے بندے, چونکہ میں نے اپنی رضا دے کر تجھ کو خرید لیا ہے, اب میں تجھ کو ایسا مالک بنا دیتا ہوں, تو جس کو چاہے جنت عطا کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ جنت عطا کر سکتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ایسی بے مثال ذات ہے اور ایسے ولیوں کے تاجدار رہنے والی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی رضا دے کر خریدا. پھر رضا دے کر خریدنے والوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. سرکار غریب نواز ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ رضا کے بدلے میں خرید لیا. حضرت محبوب الہی ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ رضا دے کر خرید لیا. حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ, ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا دے کر خرید لیا. حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہما, ان کو اللہ تعالیٰ رضا دے کر خرید لیا.
حضرت فرید الدین گنج شکر کو اللہ تعالیٰ رضا دے کر خرید لیا، رضا دے کر خرید لیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو اپنی رضا دے کر خرید لیا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کو رضا دے کر خرید لیا، تو حضرت غوث اعظم کو بھی رضا دے کر خرید لیا، تو غوث اعظم کا مقام ان سب سے زیادہ کیسے ہو گیا؟ تو دوستو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے اولیاء کو اپنی رضا دے کر خرید لیا ہے، ان سارے رضا دے کر خریدے ہوئے اولیاء میں غوث اعظم کو سردار بنا دیا ہے۔ تو رضا کے ذریعے سے خریدے ہوئے شخص اور خریدی ہوئی ذات کا نام غوث اعظم نہیں ہے، رضا کے بدلے میں خریدے ہوئے کل اولیاء کے سردار کا نام غوث اعظم ہے، غوث اعظم ہے۔ تو ایسی مقدس ترین ہستی کہ جن کے قدموں میں غریب نواز بھی ہیں، جن کے قدموں میں محبوب الہی بھی ہیں، جن کے قدموں میں قطب الدین بختیار کاکی بھی ہیں، جن کے قدموں میں اپنے زمانے کے امام ابن جوزی بھی ہیں، جن کے قدموں میں بڑے بڑے اغواس بھی ہیں، جن کے قدموں میں بڑے بڑے نقبا بھی ہیں، جن کے قدموں میں ابرار کی جماعت بھی ہے، جن کے قدموں میں ابدال بھی ہیں، جن کے قدموں میں اخیار بھی ہیں، جن کے قدموں میں پورے روئے زمین تک پہ رہنے والے اور قیامت تک آنے والے سارے اولیاء بھی ہیں۔ سب اولیاء اصفیاء اور اخیار کا سردار بنایا کس کو؟ غوث اعظم کو۔ تو آپ بولیے غوث اعظم صرف خریدے ہوئے ہیں یا خریدے ہوئے لوگوں کے سردار ہیں؟ بولیے سارے خریدے ہوئے لوگوں کے سردار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خریدتا ہے تو اس کاروبار میں گھاٹا ہوتا ہی ہوتا ہے کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ مہر لگا دیتا ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، میں جس کو خریدتا ہوں تو اس کو ایسا بے مثال بناتا ہوں کہ اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چھاپ لگاتا ہوں، پھر اس کو اپنی حفاظت میں لیتا ہوں، پھر اپنے آنکھوں میں بساتا ہوں، اپنی نگرانی میں رکھتا ہوں۔ چنانچہ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ روزانہ کتنے مرتبہ؟ اب فرماتے ہیں کہ روزانہ غوث اعظم نے فرمایا، لوگوں کے سامنے ولیوں کے سامنے اپنا مقام ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ روزانہ 70 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ روزانہ 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بھئی ان ولیوں کے سردار سے کہتا ہے، بھئی اصفیاء کے تاجدار سے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ انا اخترتک لتصنع علی عینی، پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اے عبد القادر، اے عبد القادر، یقیناً دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، میرے مخلوقات کی دنیا میں کوئی دنیا کو چنتا ہے، کوئی نرنگیوں کو چنتا ہے، کوئی دولت کو چنتا ہے، کوئی بادشاہ کو چنتا ہے، کوئی سلطان وقت کو چنتا ہے، کوئی نعمتوں کو چنتا ہے، کوئی مال و دولت اور عظمت اور بڑائی کو چنتا ہے، لیکن اے عبد القادر میں رب ہو کر انا اخترتک، تجھ کو چن لیا ہوں۔ کس کو چن لیا ہوں؟ یہ رب فرما رہا ہے کہ میں اے عبد القادر تجھ کو چن لیا ہوں۔ کس میں چنا؟ سارے ولیوں میں چن لیا، سارے مقربین میں چن لیا، سارے واصلین میں چن لیا، سارے سالکین میں چن لیا، سارے اولیاء میں چن لیا، سارے اصفیاء میں چن لیا، سارے اصفیاء میں چن کر اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم بنا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انا اخترتک، پھر یہ قول کون نقل کر رہے ہیں؟ بولیے کون نقل کر رہے ہیں یہ قول؟ دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں، پھر اس زمانے کا کوئی عالم نہیں، اس زمانے کا عالم نہیں کہ چلو کیا بولے کہ کیا ہے کہ رد کر دو، نہیں، یہ قول حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں، جو خود ایک بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم فرمائے کہ روزانہ 70 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں،
70 مرتبہ رب مجھ سے کہتا ہے کہ انا اخترتک، اے عبد القادر میں نے تجھ کو چن لیا. کتنے مرتبہ فرماتا ہے؟ تو آپ بتائیے کہ غوث اعظم کی شان کیا ہوگی، غوث اعظم کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، غوث اعظم کی بے مثالیت کا عالم کیا ہوگا، غوث اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، غوث اعظم کی رفعت و کمال کا عالم کیا ہوگا کہ رب قدیر فرماتا ہے کہ عبد القادر میں نے چن لیا. چلو ایک بات ہو گئی، چن لیا. تو دنیا میں بہت سارے وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چنتے بھی ہیں چھوڑتے بھی ہیں، چنتے بھی ہیں چھوڑتے بھی ہیں. اب دنیا میں بہت سارے وقت ہوتا ہے بھئی ایک مرتبہ الیکشن میں کسی کو چنے تو دوسری مرتبہ چھوڑ دیتے. تو چنتے بھی ہیں چھوڑتے بھی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے عبد القادر انا اخترتک، میں نے تجھ کو چن لیا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میری آنکھوں میں بسا کے رکھا ہوں. بھئی اس کی شان کے لائق، پروردگار عالم کی شان کے لائق اس کی جو حفاظت کیا اس کی آنکھیں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے میری آنکھوں میں رکھتا ہوں. تو جب پروردگار عالم اپنی آنکھوں میں رکھا تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے قربتوں میں رکھ کر اے عبد القادر تجھ کو وہ کمالات عطا کیا ہوں کہ قیامت تک تیری مثال آنے والی نہیں ہے. بندہ ترقی کرتے کرتے حضور غوث اعظم کے بعد امام مہدی تک عبادت کرتے کرتے ترقی کرتے کرتے سجدے کرتے کرتے اللہ کی عنایت ہو گئی، پروردگار عالم کا لطف و کرم ہو گیا. ولی بن سکتا ہے. کیا بن سکتا ہے؟ ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، خطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، اوتاد بن سکتا ہے، اخیار میں ہو سکتا ہے، لیکن غوث اعظم نہیں بن سکتا. غوث اعظم نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ساروں میں قیامت تک آنے والے ولیوں میں چن کے غوث اعظم بنا دیا ہے. ولیوں میں چن کر غوث اعظم بنایا ہے. تو اس کے چنندہ ہیں غوث اعظم، تو ان کی قدرتوں کا عالم کیا ہوگا، کمالات کا عالم کیا ہوگا، علمیت کا عالم کیا ہوگا، سخاوت کا عالم کیا ہوگا، شجاعت کا عالم کیا ہوگا، اور عملیت کا عالم کیا ہوگا، سجدہ ریزیوں کا عالم کیا ہوگا، ریاضت کا عالم کیا ہوگا، مجاہدے کا عالم کیا ہوگا، ہدایت کا عالم کیا ہوگا، کمال کا عالم کیا ہوگا، معرفت کا عالم کیا ہوگا، حقیقت کا عالم کیا ہوگا، شریعت کے عرفان کا عالم کیا ہوگا. دوستو یہ ساری چیزیں جب کسی میں جمع ہو جاتی ہیں اور جمع ہو کر اپنی معراج پہ پہنچتی ہیں تو اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. غوث اعظم کوئی معمولی ولی کا نام نہیں ہے، غوث اعظم ولیوں کے سرتاج کا نام ہے، غوث اعظم ولیوں کے سردار کا نام ہے، غوث اعظم اولیاء کے سلطان کا نام ہے. تو اتنا کمال پروردگار عالم نے ہمارے غوث اعظم کو عطا فرمایا. پھر آپ کے لیے بڑی مبارکباد ہے کہ بحمدہ تعالی آپ ایسے با کمال ولی کی نسبت رکھتے ہیں. بھئی رکھتے ہیں نا؟ تو یہی نسبت یہاں دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. کیونکہ غوث اعظم نے خود فرمایا اپنے اشعار میں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید، اے مجھ سے اپنا رشتہ ارادت جوڑنے والے، مجھ سے تعلق پیدا کرنے والے، اے میرا نام لینے والے، اے میرا پرچم بلند کرنے والے، اے میری یادوں میں گم رہنے والے، مریدی لا تخف، تو مت ڈر میں ہوں. یہ غوث اعظم کے خود آپ کا ارشاد ہے، مریدی لا تخف، اے میرے مرید تو مت ڈر، کیونکہ تو میرا مرید بن گیا. جو میرا مرید ہوتا ہے وہ خوف سے دور ہوتا ہے، جو میرا مرید ہوتا ہے وہ مسائل سے دور ہوتا ہے، جو میرا مرید ہوتا ہے قبر میں بھی پرامن رہتا ہے، حشر میں بھی پرامن رہتا ہے. تو اللہ نے ایسا با کمال آپ کو بنایا. تو آپ بتائیے کہ یہ کمال کیسے ہوا، کیسے نصیب ہوا، کیسے عطا ہوا؟ بھئی اس لیے عطا ہوا کہ اللہ خود اپنی رضا سے آپ کو خرید لیا. کمال کیسے ہوا؟ خود اپنی رضا دے کر آپ کو خرید لیا. خرید لیا. تو خریدنے کے بعد اللہ جب کسی کو خریدتا ہے تو اس کے اوپر ایسے ہی لطف و کرم کی بارش ہوتی ہے.
جب خریدتا ہے تو حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے، جب بندہ نوافل کثرت سے پڑھ کے میری قربت حاصل کرتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس بندے کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ جب بندہ میرا قریبی ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے، بھئی ادھر سے نوافل پڑھا تو قربت ہو گئی، تو قریبی ادھر سے مل رہی ہے یا ادھر سے؟ تو ادھر سے ہو رہی ہے ابھی، کیونکہ کثرت نوافل ہے، عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ بندہ جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو ایسا کمال عطا کرتا ہوں، پھر ایسا جوہر عطا کرتا ہوں، اور اس کو ایسی شان عطا کرتا ہوں کہ آنکھ اس کی ہوتی ہے، قدرت میری چلتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سماعت میری شان کی ہوتی ہے، سماعت کی خصوصی قوت میری ہوتی ہے، زبان اس کی چلتی ہے، میری قدرت کا اظہار ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، میری قدرت کا اظہار ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ اپنی طرف سے نوافل پڑھ کے قریب ہوتا ہے، قربت حاصل کرتا ہے، تو ایسا کمال ملتا ہے کہ آنکھ میں اللہ کی قدرت کا خصوصی اظہار ہوتا ہے، زبان میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، کان میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، تو یہاں سے قربت ادھر سے ہوئی تو یہ کمال نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ادھر بغداد کے شہنشاہ کو دیکھیں، شاہ جیلاں کو دیکھیں، سردار اولیاء کو دیکھیں، غوث اعظم کو دیکھیں، غوث اعظم عبادت میں بے مثال تھے، نوافل میں بے مثال تھے، قربتوں میں بے مثال تھے، مجاہدوں میں بے مثال تھے، اور سجدہ ریزیوں میں بے مثال تھے، تلاوتوں میں بے مثال تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے عبد القادر تو خود مجھ سے قریب کئی عملوں سے ہونے کی کوشش کیا، لیکن یاد رکھنا میں خود تجھ کو اپنی محبت سے خرید لیا ہوں۔ تو خریدے گئے ہیں، پھر خریدے ہوئے لوگوں کے سردار بنائے گئے، تو کتنے کمالات ملے ہوں گے بھائی، کتنے کمالات ملے ہوں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخری مرحلے میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ 2-3 ایسی تمثیلات رکھوں کہ جس سے حضور غوث اعظم کی یہ شان ظاہر ہو جائے کہ اللہ نے ان کو کس پیار سے خریدا، کیسے پیار سے خریدا، پھر خرید کر اپنا کیسے بنایا، پھر اپنی نگاہ قدرت میں کیسے رکھا۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خادم تھا، سرکار غوث اعظم کا خادم ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم کے حکم پر بازار گیا۔ پھر اس بات کو سننے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ حضور غوث اعظم کی ایک زندگی وہ بھی تھی جس میں آپ نے 40 سال تک عراق کے جنگلات میں عبادت کی۔ آپ سنیں نا، 40 سال تک عراق کے جنگلات میں پتے کھا کر عبادت کی، یہ مقام ملا۔ لیکن جب حضور غوث اعظم کی ظاہری زندگی کے آخری مراحل تھے تو حضور غوث اعظم کو یہ کمال مل چکا تھا، پروردگار عالم کی طرف سے خصوصی کمالات کی نوازش ہو چکی تھی، تو حضور غوث اعظم کا نرالا انداز ہو گیا تھا کہ آپ روزانہ ایک بہت زیادہ نفیس لباس نیا پہنتے تھے، روزانہ نفیس لباس، روزانہ جو آج پہنتے تو کل نہیں پہنتے تھے۔ تو ایک مرتبہ خادم کو آپ نے حکم دیا کہ ذرا جاؤ کپڑے کی دکان سے نیا نفیس عمدہ لباس لے کے آؤ، پھر اس لباس کی قیمت یہ ہو بھائی اتنا بھاری ہو کہ فی گز 1 اشرفی، 1 اشرفی میں 1 گز، جیسے اپنے پاس 1 میٹر چل رہا ابھی، تو فی اشرفی 1 گز اس طرح کا لباس لے کے آؤ۔ تو اس زمانے میں بہت مہنگا ہوگا ایک، تو یہ وہ لباس تھا جس کو اس زمانے میں بادشاہ بھی نہیں پہنتا تھا، یہ بات یاد رکھیں، بادشاہ بھی نہیں پہنتا تھا۔ تو خادم گیا آپ کے حکم کے مطابق، تو دکاندار کے پاس پہنچا، دکاندار کا نام تھا ابو الفضل، کیا نام تھا؟
یہ سیرت میں آیا ہے، پھر مورخین نے درج کیا ہے اس واقعے کو، کہ بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے کہ ابو الفضل اس کا نام تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اس کو۔ یہ واقعہ جب خادم پہنچا آپ کا حکم پا کر ارشاد کے مطابق گیا، جو دکاندار تھا کپڑے کا تاجر، اس سے کہا، ابو الفضل نامی تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو خادم نے کہا کہ فی گز 1 اشرفی، یہ کپڑا دو عمدہ قسم کا۔ تو دکاندار ابو الفضل نے پوچھا کس کے لیے؟ کبھی بادشاہ بھی ایسا کپڑا نہیں منگاتا۔ کس کے لیے؟ خادم نے کہا غوث اعظم کے لیے، غوث الثقلین کے لیے۔ اتنا سننا تھا، کپڑا تو کاٹ کے دے دیا، لیکن دل میں خیال لایا تھا کہ یہ کیسے غوث اعظم، یہ کیسے ولی ہیں کہ کپڑے پہننے میں بادشاہ کو بھی پیچھے کر دیے۔ تو اس طرح کا برا خیال اس کے دل میں آیا، اعتراض آیا۔ کیا بولیں گے بھائی؟ اعتراض آیا۔ تو آج بھی ولیوں پہ اعتراض کرتے نا لوگ، بھائی ویسا کیسا ہو رہا، ایسا کیسا ہو رہا، تو ولیوں پہ اعتراض ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا دیکھیے۔ تو اعتراض اس کے دل میں پیدا ہوا، زبان سے نہیں بولا، ہو زبان سے نہیں بولا۔ تو ابو الفضل نامی دکاندار کے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ غوث اعظم بادشاہ کو پیچھے کر دیا لباس پہننے میں، کتنا عمدہ اور نفیس لباس منگا رہے ہیں، کتنا قیمتی لباس زیب تن کرنا چاہتے ہیں۔ تو کپڑا لے کر مالک وہ خادم پہنچا، حضور غوث اعظم نے لباس پہن لیا۔ جیسے ہی خادم واپس پہنچا تو ایک تیر آیا، دکاندار کے پیر میں ایسا لگا اور پیوست ہو گیا کہ سارے آزو بازو کے لوگ آ کر طاقت لگا کر کھینچنا چاہتے ہیں، لیکن تیر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیوست ہو گیا، پیر میں اٹک گیا، بہت طاقت لگائی گئی، زور آزمایا گیا، تیر نہیں نکل رہا۔ تو اتنا کہنے کے بعد لوگوں نے اس سے پوچھا آخر وجہ کیا ہے کہ اتنی طاقت لگانے کے بعد بھی تیر باہر نہیں آ رہا، تو نے کون سی غلطی کی؟ تو دکاندار جو ابو الفضل نامی تھا وہ کہنے لگا کہ ابھی غوث اعظم نے کپڑے منگائے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ انہوں نے کپڑے پہننے میں بادشاہ کو پیچھے کر دیا ہے، تو یہ خیال آتے ہی تیر آ کے لگا ہے اور نکلنے کا نام نہیں دیتا۔ تو لوگوں نے کہا غوث اعظم کے سلسلے میں صرف اتنا اعتراض، کوئی زیادہ بے ادبی تو نہیں ہے نا، کہ اتنا اعتراض دل میں سوچنے پر یہ تیر لگا ہے جس کو بڑے بڑے طاقتور بھی نہیں نکال سک رہے، تو لہذا اس کا علاج صرف غوث اعظم کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے۔ سب لوگ آئے، اٹھائے، پھر اٹھا کے بارگاہ غوثیت مآب میں لے گئے، حضور غوث اعظم کے سامنے اس کو لٹا دیے۔ سرکار غوث اعظم نے دیکھتے ہی فرمایا اے ابو الفضل، یہ تیر جنگ میں چلنے والا کوئی لوہے کا تیر نہیں ہے، یہ تیر وہ ہے جو تیرے دل میں اعتراض کی شکل میں پیدا ہوا تھا۔ یہ حضور غوث اعظم نے فرمایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی فرما رہے ہیں، نقل فرما رہے ہیں، بات کی رد نہیں ہو سکتی، بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ تیر ہے جو تیرے دل میں اعتراض ہوا تھا۔ تو یہاں سے پتا چلا جو غوث اعظم پر اعتراض کرتا ہے تو اس کو دنیا میں نہیں تو آخرت میں تیر لگتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تیر لگتا ہے۔ تو لہذا حضور غوث اعظم نے اس سے فرمایا کہ تمہارے دل میں اعتراض ہوا تھا؟ تو اس شخص نے شرمندہ ہو کر کہا یقیناً سرکار ہوا تھا۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا یہاں وہ بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ایسا خرید لیا اور خریدے ہوئے لوگوں کا ایسا سردار بنا دیا کہ اب غوث اعظم کی مرضی نہیں، خدا کی مرضی چل رہی تھی، خدا کی رضا دے کر خرید لیا تھا۔ تو حضور غوث اعظم نے اس وقت فرمایا کہ اے اعتراض کرنے والے ابو الفضل، یاد رکھنا میں لباس جب پہنتا ہوں پہلے ایسا نہیں پہنتا تھا تو اس کی رضا کے لیے، اور اب پہن رہا ہوں تو اس کی مرضی سے۔
میں پہن رہا ہوں تو اس کی مرضی سے. یاد رکھنا روزانہ میں اس وقت تک کھانا اور پانی اختیار نہیں کرتا جب تک مجھ سے میرا رب 70 مرتبہ نہیں کہتا کہ عبد القدیر کھا لے. تو میں اس کی رضا سے کھاتا اور پیتا ہوں, اس کی مرضی پہ نوالے لیتا ہوں بھائی, اس کی رضا پر پانی کے گھونٹ پیتا ہوں تو اسی کی رضا سے عمدہ لباس پہن رہا ہوں. پھر حضور غوث اعظم نے بے مثال جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھ کفن پرانا ہوتا ہے یا نیا؟ بھئی کفن پرانا ہوتا ہے یا نیا؟ تو آپ نے اس ابو الفضل سے کہا کہ کفن پرانا ہوتا ہے. کیا ہے؟ اور کفن موت کے بعد پہنایا جاتا ہے. پھر کفن بھی عمدہ اور پرانا نہیں, نیا ہوتا ہے. تو یاد رکھنا یہ عبد القادر اپنے نفس سے مجاہدہ کر کے, شیطان سے مقابلہ کر کے, ہر قدم پر نفس سے نبرد آزما ہو کر ہزاروں مرتبہ مر چکا ہے. اپنے نفس کو مار دیا تو ہزاروں موتوں کے بعد یہ میں کفن کے طور پہ پہنتا ہوں. تو اگر کوئی, اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو, کہ اے بندو اگر تم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو, ہمیشہ کی عظمت چاہتے ہو, ہمیشہ کی حیات چاہتے ہو, ہمیشہ کا اعلیٰ منصب چاہتے ہو, تو حضور فرماتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو, تم مرنے سے پہلے مر جاؤ, موت آنے سے پہلے مر جاؤ. کیا مطلب ہے؟ جس طرح موت آنے کے بعد خواہشات ختم ہو جاتے ہیں, امیدیں ختم ہو جاتی ہیں, دولت کی محبت ختم ہو جاتی ہے, دنیا کی عشرت ختم ہو جاتی ہے, دنیا کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے, بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے, دنیا کا کر و فر ختم ہو جاتا ہے, اپنے ارادے ختم ہو جاتے ہیں, اپنی امیدیں ختم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے دوستو مرنے سے پہلے یہ پوری امیدیں ختم کر کے مر جاؤ تو تم کو اللہ تعالی ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہے. بادشاہ نہیں پہنتا تو نہ پہنے, کیونکہ وہ اپنی مرضی سے پہنتا ہے بادشاہ, لیکن عبد القادر خدا کی مرضی سے پہن رہا ہے. تو یہ اللہ نے خرید لیا ہے, خریدا ایسا کہ اپنی نظروں میں رکھا, اپنے خصوصی لطف کرم میں رکھا, پھر قسمیں دے دے کے شیخ عبد القادر جیلانی کو کھلاتا اور پلاتا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک اس کی مرضی نہ ہو نہ میں کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں. یہ کمال آپ کو ملا تو جب خریدے گئے تو یہ کمال ملا, یہ کمال ملا. اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرمایا. بھئی عظمت عطا فرمایا. جب ہم دنیا بازار سے کوئی عمدہ قسم کی چیز خریدتے ہیں, شیشے کی چیز, بھئی کوئی اچھی عمدہ قسم کی چیز خوبصورت خریدتے ہیں تو اس کو صاف صاف کر کے رکھتے ہیں, پھر اس کو اچھا اوپر رکھتے ہیں, بہت عزت والے مقام میں رکھتے ہیں. تو غوث اعظم اس ہستی کا نام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف خریدا نہیں بلکہ خریدے ہوئے سارے بندوں میں سردار بنایا. تو کتنا سنبھال کے رکھتا ہوگا, کتنا پاکیزہ رکھتا ہوگا, کتنا جوہر عطا کیا ہوگا, کتنی نورانیت عطا کیا ہوگا, کتنا اپنا تقدس عطا کیا ہوگا, وہ تصور سے باہر ہے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ آپ اللہ کے ایسے خریدے ہوئے ہیں اور خریدے ہوئے بندوں کے ایسے سردار ہیں. اللہ نے ایسی قربت آپ کو عطا فرمائی کہ آپ کو وہ کمال عطا فرمایا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درسگاہ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بیٹھے تھے, علماء کو اولیاء کو درس دے رہے تھے. عین سبق اور درس دینے کے درمیان سرکار غوث اعظم ادھر پڑھا رہے ہیں, دوسری طرف اپنا ہاتھ دراز کرتے ہیں بلا وجہ. لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہا کہ کچھ کیوں دراز کیا جا رہا ہے, کوئی معاملہ تو ظاہری طور پہ دکھائی نہیں دیتا. حضور غوث اعظم پڑھانے کے درمیان ہاتھ دراز کرتے ہیں, جب ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو سارا ہاتھ اور آستین پانی سے بھیگا ہوا ہوتا ہے, پانی سے بھیگا ہوا ہوتا ہے. نہ آزو بازو پانی تھا, وہ تو کلاس چل رہی تھی, وہ تو درس چل رہا تھا. غوث اعظم نے ہاتھ دراز کیا, کھینچ لیا تو پانی, پھر پوری آستین پانی سے تربتر, پانی کے قطرے ہاتھ سے گر رہے ہیں. جب درس ختم ہوا
تو حضور غوث اعظم کو حالت جمال میں دیکھ کر لوگوں نے عرض کیا، پوچھا سرکار آپ نے دوران درس ہاتھ دراز کیا اور کھینچ لیا، ہاتھ بھیگا ہوا آیا، سوکھا ہاتھ، آستین سوکھی تھی بھیگی ہوئی آئی، پانی کے قطرے گر رہے تھے، کیا ماجرا تھا؟ وہ لوگ ایسے تھے جو صبح شام غوث اعظم کی کرامتیں دیکھتے تھے، غوث اعظم کی کرامتیں دیکھتے تھے بلا تشبیہ و تمثیل۔ جس طرح نبیوں کی جماعت میں ہمارے نبی کو اللہ تعالی بے شمار معجزات عطا فرمایا، اسی طرح ولیوں کی جماعت میں غوث اعظم کو بے شمار کرامات عطا فرمایا۔ تو صبح شام کرامات کا ظہور ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے عرض کیا سرکار ماجرا کیا تھا؟ حضور غوث اعظم نے مسکرا کر فرمایا کہ میں تم کو پڑھا رہا تھا، لیکن دوسری طرف سمندر سے پار ایک سمندر میں کشتی جا رہی تھی، پھر اس کشتی میں میرا ایک نام لیوا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو کشتی عین سمندر میں ڈوبنے کے قریب ہو گئی، موجیں اتنی تیز چلنے لگیں کہ کشتی ڈوبنے کے قریب آ گئی۔ تو اس وقت وہ جو میرا نام لیوا تھا، وہ جو مجھے جاننے والا تھا، تو کشتی میں اس نے آواز دی کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ ادھر میرے اس مرید نے پکارا تو ادھر میں تم کو درس بھی دے رہا تھا، ادھر مرید کی پکار کو سن بھی رہا تھا۔ تو صرف سن نہیں رہا تھا، جب کشتی بھنور میں تھی، ڈوبنے کے قریب تھی، چونکہ مرید نے مجھ کو پکارا تھا، اب میرا فریضہ تھا کہ اس مرید کے صدقے میں، اس کے پکار کے طفیل میں سارے کشتی والوں کو بھی بچاؤں، کشتی کو بھی بچاؤں۔ تو یہاں سے ہاتھ دراز کر دیا، ہاتھ یہاں سے دراز کیا تو سمندر کے پار پہنچا اور کشتی کو سیدھا کر کے کنارے پہ لے گیا۔ تو کشتی کو بچا کے آیا ہے یہ ہاتھ، کیونکہ سمندر میں گیا تھا اس لیے پانی کے خطرے گر رہے۔ تو دوستو یہ کمال حضور غوث اعظم کو نصیب عطا ہوا، تو یہ اس لیے عطا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خرید لیا ہے۔ خریدار خدا ہے، تو خریدار خدا ہے تو اتنے کمالات بھی عطا کیا ہے۔ تو یہ کمالات آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ تو یہ بے مثال ہستی کا نام غوث اعظم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا نام لیوا مرید مشرق میں بھی ہے، کسی مصیبت میں ہے، دل سے مجھے پکارتا ہے، تو میں اس کی ستر پوشی کے لیے بغداد میں رہ کر اس کی مدد کرتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو یہ کمال حضور غوث اعظم کے حصے میں آیا ہے۔ ہر چیز کا وہی جواب ہے کہ یہ کمال اتنا بڑا کیسے ملا؟ بھئی اس لیے ملا کہ اللہ نے پہلے خریدا اور سارے خریدے ہوئے لوگوں کا سرتاج بنا دیا۔ بھئی اللہ کے خریدے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ پورے نوازشات آپ کے ساتھ وابستہ رہے، آپ کے ساتھ وابستہ رہے۔ تو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ حضور غوث اعظم کے در سے مزید اپنی عقیدت کو وابستہ کریں، پھر حضور غوث اعظم کے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، حضور غوث اعظم کے تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ حضور غوث اعظم کی تعلیم یہ ہے کہ نمازیں پابندی سے ادا کی جائیں، نمازیں پابندی سے ادا کی جائیں۔ ذرا دیکھیے حضور غوث اعظم کی عبادت کا عالم کیا تھا۔ 40 سال تک عراق کے جنگلات میں آپ کے ایسے گزرے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ عبادتوں کا عالم۔ تو یہ تعلیمات بتاتی ہیں کہ حضور غوث اعظم کی جہاں محبت کا چراغ ہمارے دل میں جل رہا ہے، وہیں عبادت کا نور بھی ہم کو حاصل کرنا ہے، عبادت کا نور بھی ہم کو حاصل کرنا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میری زندگی کے 15 سال ایسے گزرے مجاہدات کی زندگی میں کہ میں 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے رہ کر، اس پر ایک پیر پہ کھڑے رہ کر عشاء کے وقت سے لے کر فجر تک روزانہ ایک قرآن ختم کیا، ایک قرآن ختم کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خرید لیا تھا نا تو سارے کام آسان، کیونکہ اللہ کے خریدے ہوئے. لیکن آج ہم ان کی محبت کا چراغ دل میں جمائے بھی ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے اعمال کے طور پر ان کو پیش نظر رکھ کر مشعل راہ بنا کر ہم بھی عبادت کا نور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. بھائی عبادت کا نور بھی پیدا کریں، عبادت سے جڑیں، پھر غوث اعظم کی حقیقی قربت بھی ہم کو نصیب ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضور غوث اعظم کی محبتوں میں باقی رکھے اور موت دے، اور حضور غوث اعظم کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے عملی زندگی اختیار اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.